دے۔ اس میں محمد سے اجالا کیسے ہوگا؟ آپ کی تعلیمات سے، آپ کی سیرت سے، کہ آپ کی خبروں سے ہم واقف ہوں اور آپ کی ان اشیاء سے واقف ہوں جن کے بارے میں آپ نے تنبیہ کی کہ ان سے بچنا۔ یہ صحیح مسلم ہے میرے سامنے، حدیث صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی مطلب حدیث صحیح ہوتی ہے، اور حدیث نمبر ہے 2128، یعنی 2128 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کس طرح برائی شروع ہوتی ہے اور کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیں، ابھی تو آپ نے دیکھا بھی نہیں، کون خبر دے رہا ہے؟ فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، کہ اس سے قبل نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، تاکہ آپ جان لیں اور اپنی امت کو آگاہ فرما دیں تاکہ وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے۔ کبھی ہم نے کوشش نہیں کرتے۔ آئیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ دو قسم کی جماعتیں پیدا ہوں گی جو دوست کی ہوں گی، میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئی، ہوں گی، میں نے ابھی لم ارہما، ابھی میں نہیں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے میں، لیکن پیدا ہوں گی، بچنا ان سے۔ سوال ہوا یا رسول اللہ وہ کون سی دو جماعتیں ہوں گی، ان کی علامتیں کیا ہوں گی؟ فرمایا پہلی جماعت کی علامت یہ ہے قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ ان کے ہاتھوں میں چھڑی ہوگی۔ اب چھڑی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سیکیورٹی یعنی پولیس، آپ دیکھ لیں ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو ماریں گے، مطلب کیا ہے؟ ظالم کو چھوڑ دیں گے، مظلوم کو سزا دیں گے، قاتل مقتول بن جائے گا، مقتول کو قاتل بنا دیں گے، مجرم کو رہائی مل جائے گی، اور جس کے اوپر جرم ہوا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کو پکڑ کے ساری رپورٹ بنا کے آگے شو کر دیں گے کہ ہم نے کیس کو فارغ کر دیا ہے۔ کون خبر دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے یہ خبر؟ اللہ کی قسم شکر کریں کہ غیب کی خبریں وہ پہلے بتا کے چلے گئے۔ جب غیب کی خبریں بتا دی ہیں تو کسی نبی کی کیا ضرورت رہے گی باقی؟ فرمایا ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی، وہ کیا کریں گے؟ یضربون بها الناس، مظلوم لوگوں کو ماریں گے، کیس کو پھیر دیں گے، فائل ظالم کی مظلوم کی بنا دیں گے، مظلوم کی ظالم کی بنا دیں گے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ایسا؟ فرمایا یہ جماعت جہنمی ہوگی۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث نمبر ہے 16040، اور حدیث صحیح ہے، فرمایا کہ جب 6 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو موت کی طلب کرنا۔ کس کی طلب کرنا؟ موت کی طلب کرنا۔ ان میں سے ایک یہ جماعت ہے کہ جب مظلوم کو ظالم بنانے والی جماعت پیدا ہو جائے، ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی۔ لفظ ہیں وَكَسْرَةَ الشُّرَطِ، اور شرط عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں پولیس کہتے ہیں۔ اب پولیس کے ساتھ جتنے سیکیورٹی ادارے دیگر ہیں، سارے نہیں، بعض جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں خبر دے دی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ دوسری جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ، عورتوں کی جماعت۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو عورت مارچ کر رہی ہیں، جو نکل رہی ہیں سڑکوں پہ، وہ پڑھیں، اگر وہ اپنے نبی پہ ایمان رکھتی ہیں، اگر آقا کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانتی ہیں، تو پڑھیں کہ انہوں نے کیسے ڈرایا ایسی عورتوں سے۔ دیگر عورتیں ان کے شکنجوں میں نہ آئیں، ان کے دھوکہ اور فریب میں نہ آئیں۔ جو ان سے اعلیٰ اور جو بے مثل شخصیت آقا کریم علیہ السلام، انہوں نے آپ کے حقوق کو محفوظ کر دیا، اور اس کتاب میں جس میں تغیر اور تبدل بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کس مارچ کی ضرورت پڑ گئی؟ اب عورتیں پریشان ہوگی کہ ساری عورتیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ساری نہیں۔ اب دیکھیے گا کلام میں لطف کہ برائی کیسے شروع ہوگی۔ فرمایا ایسی عورتیں کاسیاتن،
وہ سب سے پہلے باریک کپڑا پہننا شروع کریں گی. باریک کپڑا, برائی ایسے شروع ہوگی باریک کپڑے سے. ایسا ہوئی یا نہیں ہوا؟ شروع میں باریک کپڑا ہی پہنا تھا انہوں نے یا تنگ پہنا تھا. فرمایا کاسیاتن, برائی یوں شروع کریں گی یہ عورتیں, باریک کپڑا پہنیں گی. جب لوگوں کی محبت باریک کپڑے سے ہو جائے گی, نفرت ختم ہو جائے گی, لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو باریک کپڑا پہنانا شروع کر دیں گے, تنگ کپڑا ان کو پسند آنا شروع ہو جائے گا, ایک باپ کو بیٹی کے اوپر بھی. فرمایا پھر یہ اگلا سٹیپ اٹھائیں گی. یا رسول اللہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ فرمایا عاریاتن, پہلے باریک پہنتی تھی پھر آدھا لباس پہننا شروع کر دیں گی. عاریاتن, آدھا لباس, آدھے بدن میں یعنی آدھے جسم پہ کپڑا ہوگا اور آدھے پہ نہیں ہوگا. ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلے بازو آدھے ہوئے, پھر ٹخنوں سے اوپر کپڑا اٹھا عورت کا, جو مرد کا ہونا چاہیے تھا عورت نے اوپر کر لیا. پھر کیا ہوا؟ شلوار آدھی ہوئی. اب تو اللہ کی قسم اپنے ٹی وی چینل پہ جا کے دیکھیں, مسلمان عورتیں اب یہاں سے پھٹنا شروع ہو گیا پینٹ, گھٹنوں سے. ہوتی ہے نہیں ہوتی پھٹی ہوئی پینٹ؟ اتنا ہی نہیں, پھر اس کے بعد پیٹ کو ننگا کیا گیا, سینے تک آگے. یہ فرما رہے ہیں میرے آقا کریم کہ جب یہ سارا ہو جائے گا اور اس میں بھی عورتوں کی لگن زیادہ ہو جائے گی اور عورتیں مائل ہوں گی ان کی طرف, اور لوگوں کے دلوں میں نفرت ختم ہو جائے گی, پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا سٹیپ شروع ہوگا. تیسرا سٹیپ, یا رسول اللہ تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ فرمایا ممیلاتن, فخر کرو اپنے نبی پہ جتنا کر سکتے ہو, جتنا شکر اللہ کا ادا کر سکتے ہو کرو کہ اس نے ایسے نبی کی امتی بنایا ہے کہ جس نے ہر چیز کی خبر دے دی. فرمایا ممیلاتن, کپڑے باریک ہو گئے, کپڑے آدھے ہو گئے. پھر فرمایا ممیلاتن, وہ سڑکوں پہ نکلیں گی, وہ بازاروں میں نکلیں گی, وہ عورتوں کو اپنے فیشن کی طرف مائل کریں گی کہ تم بھی ایسا فیشن اپناؤ. ممیلاتن, کسی سے عربی ترجمہ کروا لیں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں مسئول ہوں. ممیلاتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان برائیوں کی طرف پھر دیگر عورتوں کو مائل کریں گی. ہوا یا نہیں ہوا؟ آج تو فیشن شو ہوتے ہیں, فیشن شو میں لڑکی کرتی کیا ہے؟ باقی لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے کہ مجھے یہ کپڑا کتنا اچھا لگ رہا ہے, مجھے ایوارڈ دیا گیا ہے, میرا پہلا نمبر آیا ہے, میں حسینہ نمبر 1 بن گئی ہوں. جب لڑکی یہ سنتی ہے تو شیطان اس کے دل میں دوڑتا ہے کہ تم بھی اپنا مقام بناؤ. اس کو کیا پتا یہ مقام نہیں, یہ ذلالت اور رسوائی ہے. اتنا نہیں, فرمایا پھر چوتھا سٹیپ کیا ہوگا؟ فرمایا مائلاتن, مائل تو کریں گی اور خود بھی اس درجہ مائل ہوں گی کہ دیکھنے والا خود بخود ہی مائل ہو جائے گا. 4 سٹیپ ہو گئے. فرمایا پانچواں کیا ہوگا؟ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. یہ سارے لوگ اب اس کا ترجمہ سنیے گا, اپنے گھروں میں مشاہدہ کرتے ہیں. فرمایا کہ پانچواں سٹیپ کیا ہوگا کہ یہ سارا کچھ کر لیا, اب بے حیائی, ان کے اندر جو حیا تھی, جو شرم تھی وہ ختم ہو جائے گی. مرد کے سامنے سر اٹھا کے چلے گی, نظروں کو نیچا نہیں کرے گی. کل ایک وقت تھا باپ گھر میں داخل ہوتا تھا تو بچی, بیٹی, بہن, ایون کہ ماں بھی, بیوی بھی اپنے سر کے اوپر دوپٹہ کر لیتی تھی. کیا آج ایسا ہے؟ نہیں ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1450 سال قبل فرما گئے یہ ساری چیزیں. پہلا سٹیپ کیا فرمایا؟ باریک کپڑے پہنیں گی. جب باریک کپڑوں سے نفرت ختم ہو جائیں گی آدھا لباس کر دیں گی. جب آدھے لباس سے نفرت ختم ہو جائیں گی پھر کیا کریں گی؟ بازاروں میں نکلیں گی, ٹی وی چینل پہ آئیں گی, شوز میں آئیں گی, فیشن شو ہوں گے تاکہ دیگر عورتوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں. چوتھا سٹیپ کیا فرمایا کہ خود اس میں مگن ہو جائیں گی, ان کو پھر کسی کی فکر نہیں رہے گی. پانچواں سٹیپ کیا فرمایا کہ اب جو مردوں سے وہ حیا کرتی تھیں اب وہ حیا ختم ہو جائے گی, سر اٹھا کے چلیں گے. تو کون ہوتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی, آزادی ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. اللہ اکبر. گواہی دیتے ہیں نہیں دیتے؟ یہ کس کے اوپر دلیل ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں؟ اور یہ کس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حضور کا کلام ہے, جھوٹا نہیں ہے؟ منکرین حدیث کا بھی رد ہے اس میں. منکرین حدیث غور سے سنیں اس حدیث کو کہ کیا اگر واقعی آپ یہ علامات سوسائٹی میں
پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ سچی اور آپ کا ہی کلام مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ 5 ہو گئے، فرمایا ابھی برائی چل رہی ہے، ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ عورتوں کے حملے کا۔ فرمایا پھر کیا کریں گی؟ یہ حدیث ہے، امام بزار لائے، اس کی بھی سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سننے والی بات ہے یہ، اللہ کی قسم، عورت مارچ کرنے والی اگر کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آج اس کو سن لے اور غور کر لے کہ تیرے بارے میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے گئے تھے کہ تو ایسا کرے گی۔ توبہ کر لے اگر تو ایمان والی ہے، اگر ایمان والی نہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو گئی تو اب تو جو چاہے کرتی پھر اور کرتا پھر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر تیرے اندر حیا ہے، اگر تیرے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، لگن ہے، اس کی شفاعت کی چاہت کرتی ہے اور شفاعت لینا چاہتی ہے، تو آج سچی توبہ کر لے اور اس مارچ میں شرکت نہ کر۔ تیرے حقوق کی حفاظت قرآن نے کر دی، تیرے حقوق کی حفاظت میرے مصطفیٰ نے کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، صحابی رسول ہیں۔ اب دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص یاد رکھنا، لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمیر، یاد رکھنا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ یعنی عورتیں اور مرد بازاروں میں گلیوں میں بے حیائی کو نہیں پھیلائیں گے۔ سمجھنا کہ جب بازاروں میں بے حیائی لے کے نکل پڑی ہیں یا نکل پڑے ہیں، عورت مارچ میں مرد بھی شریک ہیں، نکل پڑے ہیں یا نکل پڑی ہیں، سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ مارچ کیا ہے؟ رستوں پہ ہی ہو رہا ہے، روڈ پہ ہی مارچ ہوگا، لاہور میں ہوگا، تقریباً 8 تاریخ ہے، 8 مارچ کو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مارچ سے بھی قبل 1450 سال پہلے خبر دے گئے کہ سڑکوں پہ مارچ ہوگا بے حیائی کا۔ کیسا مارچ ہوگا؟ فرمایا گدھوں کی طرح، جس طرح گدھوں کو پہچان نہیں ہے کہ اچھائی کیا اور برائی کیا، اسی طرح وہ مارچ کرنے والوں کو پہچان نہیں ہوگی کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، کیا برائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ آگے فرمایا صحابی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ وہ تو اس سوسائٹی میں تھے، اس معاشرے میں تھے جس میں صحابہ کرام کا وجود تھا، اور وہ کس کے تربیت یافتہ تھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جب بھی دیکھتے وہی والا چہرہ تکتے، جب بھی دیکھتے تو ان ہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے زیارت کرتے اور تکتے جن ہونٹوں سے کلام وحی نازل ہوتا تھا، سنتے تھے وحی کے کلام کو۔ اور آج کچھ لوگ بدعقیدہ جو صحابہ کرام پہ بونکتے ہیں، ان کی اپنی اوقات کیا ہے صحابہ کرام کے معاملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دین ہم نے صحابہ سے نہیں لینا، خود بنانا ہے، ان کو بھی شرم کرنی چاہیے۔ چلیں، صحابی حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں قلت ان ذلک لکائن، یا رسول اللہ ایسا واقع ہی حقیقتاً ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ گلیوں میں سڑکوں پہ مارچ ہوں گے بے حیائی کے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نعم لیکونن، اے عبداللہ ابن عمرو بن عاص یاد رکھنا جی ہر حالت میں ہو کر رہے گا، ہر حالت میں ہو کر رہے گا۔ یہ کسنا سٹیپ تھا؟ پہلا تھا گھروں کے اندر انفرادی طور پہ، اب کیا آ گئی عورتیں بازاروں میں، بازاروں کی خبر دے دی یا نہیں دے دی؟ دے دی۔ آخری سٹیپ سنیں جس پہ اس خباثت کی انتہا ہوگی، اور توبہ کریں اور ذمہ داری لیں کہ آج کے بعد ہم یہی احادیث مبارکہ اپنی بیٹیوں کو بھی سنائیں گے، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی اور اپنی وائف کو بھی سنائیں گے۔
گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو یہ حدیث سنائیں گے. اگر ریکارڈنگ لینی ہو تو ریکارڈنگ بھی آپ سنا سکتے ہیں نا حدیث کی. اور ذمہ داری لیں کہ مستقبل میں آپ کی بچیاں اس بیماری کا شکار نہ ہوں. آپ کے بیٹے ایسے مارچ میں ایسی بے حیائی پھیلانے میں ان کی مدد نہ کریں. اس خباثت کی انتہا دیکھیں. اگر اس انتہا کو سننے کے بعد زمین اگر پھٹ نہیں گئی تو بس اللہ کی قسم زمین پھٹتی نہیں، کیونکہ حیا کسی اور کا ہے. حیا مصطفیٰ کے چہرے کا ہے. زمین اس لیے نہیں پھٹتی. فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب ہمیں حیا صرف آپ کا ہے، ان کا حیا نہیں ہے. یہ تو زمین کب کی پھٹ جاتی. سنیے یہ حدیث روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند ابی یعلا میں ہے اور حدیث نمبر ہے 6183. سند صحیح ہے. رسول میں ہوں، ضعیف موضوع روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، صحیح سند کی حدیث بیان کر رہا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ. قسم اٹھائی آپ نے، کیونکہ ایسی گواہی دے رہے تھے جس پہ یقین کرنا ممکن نہ تھا. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. جب قسم اٹھائی تو کوئی وعید بھی بہت بڑی ہوگی، خبر بھی بہت بڑی ہوگی. فرمایا یاد رکھنا لا تفنا هذه الامہ، یہ امت ختم نہیں ہوگی، یہ امت ختم نہیں ہوگی یہاں تک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لا تفنا هذه الامۃ، یہ امت ختم نہیں ہوگی، اس امت کا وجود باقی رہے گا جب تک جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے. اب کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام پہ. بے چینی اور اضطرابی کی حالت میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی یقوم الرجل الی المرأۃ فیفترشها فی الطریق، کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سڑکوں پہ دیکھیں گے شریعام زنا ہوتا ہوا. شریعام زنا ہوگا سڑکوں پہ. وقت آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے. ہیرا منڈیاں بن چکی ہیں، ہر شہر میں 2 نمبر چنگیاں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں. شروع ہو چکا ہے. گھروں سے نکلے گا سڑکوں پہ ہی آئے گا. اگر ہم نے اس کی ذمہ داری نہ لی، اگر ہم میں سے ہر ایک نے تبلیغ کو آگے نہ پہنچایا، قرآن کے حکامات کو ایک ایک شخص تک نہ پہنچایا، گھروں سے سڑکوں تک آئے گی یہ بات. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اتنا ہی نہیں ہوگا فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَّن يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذِهِ الْحَائِطِ. ایون کہ ایسا شخص جو بڑا نیک ہوگا اس وقت، وہ جب ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا سڑک کے اوپر، کہے گا اللہ کے لیے اس دیوار کے پیچھے کر لو. اللہ اکبر. اس دیوار کے پیچھے کر لو. اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہوگی. ساری خبریں وہ بتا گئے ہیں، سب کچھ وہ بیان کر گئے ہیں. اب ضرورت ہے کہ امت اس پیغام کو، ان اخبار کو، ان حدیث کو آگے اپنی اولاد تک پہنچائے، اپنے شاگردوں تک پہنچائے، اپنی بیٹیوں تک، بہنوں تک، آگے سوسائٹی میں عورتوں تک پہنچائے. آخری حدیث. اب یہ عروج ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ ننگے کپڑوں سے شروع ہوئی، بالکل ہی ننگی ہو گئی. باریک کپڑوں سے شروع ہوئی، سڑکوں پہ بات آ کے ختم ہو گئی. یہ اس خباثت کی انتہا ہوگی اگر ہم نے نہ روکا. اگر ہم نے توجہ نہ دی تو سمجھ لینا کہ یہ فتنہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوگا. اس لیے قرآن کا فِي الَّذِينَ آمَنُوا، اپنی سوسائٹی کو محفوظ رکھنا. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہوگا کیا، تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ فرمایا ہر برائی کے بدلے عذاب نازل ہوگا. کرونا وائرس کی بھی آپ نے پیشن گوئی فرما دی تھی. یہ حدیث واضح ہے. یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں باب العقوبات ہے اور حدیث نمبر ہے 4019. سند صحیح ہے. مصباح الزجاجہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے ابن ماجہ کی تخریج کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے.
اللہ اکبر. اور خطاب سے لگتا ہے کہ آپ پریشان تھے. مخاطب کر کے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین، صحابہ غور سے سن لو. مطلب انصار کو بھی سنا رہے ہیں. محبت میں کسی ایک کو پکارا جاتا ہے تو دوسرا بھی مراد ہوتا ہے. فرمایا مہاجرین سن لینا. سب کے کان متوجہ ہوئے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا سنانے والے ہیں. جو غیب کی خبریں جانتے ہیں وہ کیا سنا سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی ٹائم، کیا معلوم. فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجر گروہ، اے مہاجر صحابہ، یاد رکھنا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. یاد رکھنا کہ جب تمہیں 5 چیزوں میں مبتلا کر دیا جائے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں وہ زمانہ نہ دکھائے. یاد رکھنا جب 5 چیزوں میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا پہلی چیز کہ اس قوم میں برائی عام ہو جائے گی. برائی عام نہیں ہوگی بلکہ فرمایا برائی کو ظاہر کیا جائے گا. جب برائی عام ہوگی تو کیا مسلط ہوگا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دیکھنا کہ عورت مارچ کے نام پہ حقوق کی بات نہیں، بے حیائی کی بات ہو رہی ہے، اور یعنی کی بات ہو رہی ہے، فحاشی کو پھیلانا چاہتی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تو یاد رکھنا وہ صرف بے حیائی کو نہیں پھیلا رہی، اس وقت تمہارے اوپر ایسی مرض نازل ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت في اسلافهم الذين مضوا. کہ ایسی مرض نازل ہوگی، ایسی بیماری نازل ہوگی جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، آپ کے آباء و اجداد نے بھی کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. کرونا وائرس کا وجود تھا. اللہ کی قسم اگر اس عورت مارچ کو، اس بے حیائی کے نعروں کو نہ روکا گیا، کوئی پتہ نہیں. اب تو مسجد حرام میں طواف کعبہ بھی رات کو بند کر دیا گیا. اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، سبق کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور اپنے گھروں کو اس بے حیائی سے پاک اور صاف کر لیں. اگر آج مسجد حرام بند ہو سکتی ہے تو کل یہ مساجد بھی بند ہو سکتی ہیں. اگر مساجد بند ہو گئی تو پھر جان لینا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے یا زمین پھٹ جائے گی. فرمایا کہ بھوک عام ہو جائے گی، بھوک.